آپ کے نصیب کیسے جاگتے ہیں، اپنے نصیبوں کو جگانے کے لیے، اپنے مقدروں کو جگانے کے لیے، اپنی قسمت کو جگانے کے لیے، اور گھر میں رزق روزی اور دولت کی بارش کی برسات اگر چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں۔ آپ کو انشاءاللہ تعالی اتنا فائدہ اور اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی نسلیں بھی دعائیں دیں گی۔ بڑا اتھینٹک ہے حافظ نوید مشہدی صاحب، بڑا پاورفل یہ عمل ہے۔ عمل چھوٹا سا ہے لیکن کام اور طاقت اس کی بڑی کمال کی ہے۔ بہت لوگوں نے آزمایا ہے اور بڑوں نے فیض پایا ہے۔ تو آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگا کریں، یا اللہ پاک جو تو نے عطا کیا ہے اس پر ہم تیرے شکر گزار ہیں، جو نہیں عطا کیا وہ ہمیں عطا فرما دے، جو عطا کیا ہے اس پر صابر اور شاکر بنا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو اور زیادہ عطا کرتا ہوں جو میرا بندہ میری عطا پر شکر کرتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ تمام امت محمدیہ کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چھوٹا سا عمل آپ کو بتانے لگا ہوں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو لمبی لمبی پڑھائیاں کرنے سے قاصر ہیں، اور بعض وظائف ایسے ہیں کہ وہ ہر کسی کی پہنچ میں نہیں ہوتے۔ ایک ہماری محترمہ بہن نے سوال کیا ہے، وہ کہتی ہیں کوئی آسان سا رزق روزی کے لیے عمل بتا دیں جس سے گھر کے حالات اچھے ہو جائیں، رزق روزی میں برکت ہو جائے۔ ہم کاروبار بھی کرتے ہیں، میرے شوہر مزدوری کرتے ہیں، سر توڑ کوشش کرتے ہیں، 2 3 ڈیوٹیاں کرتے ہیں، لیکن گھر کے اخراجات پورے نہیں ہو پاتے۔ پیسے آتے ہیں لیکن پتہ نہیں چلتا کہ پیسے گئے کدھر، اس میں خیر و برکت نہیں ہے۔ تو اس محترمہ بہن کے سوال کے جواب میں بعض اوقات کسی کی بات ایسی ہوتی ہے اس کی وجہ سے کئی اور لوگوں کا بھلا ہو جاتا ہے، اور ہمارا تو مشن بھی یہی ہے کہ امت محمدیہ کے اندر آسانیوں کو بانٹا جائے، محبتوں کو بانٹا جائے، پیار کو بانٹا جائے، دشواریاں جو ہیں اور کانٹے جو ہیں رستوں کے وہ ختم کیے جائیں، اور امت محمدیہ کے لیے آسانی پیدا کرنا، ان کے لیے بھلائی کا اہتمام کرنا ایسے ہے کہ جیسے آپ ایک ہوا کا، ٹھنڈی ہوا کا جھونکا بن سکتے ہیں۔ تو اگر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تو دوسروں کے لیے کوئی ٹھنڈی ہوا کے جھونکے کا مترادف تو ہو سکتے ہیں، اس کی تمثیل تو ہو سکتے ہیں۔ تو میں نے سوچا یہ وظیفہ، یہ عمل آپ سب کو بتا دوں۔ اس عمل پہ کوئی زور نہیں لگتا، کوئی اس کے اوپر خرچہ نہیں ہے، اس عمل کے اوپر کوئی زیادہ وقت نہیں لگنا۔ بس صبح اٹھیں، نماز پڑھیں، ناشتہ کرنے سے پہلے ہاتھ کی انگلیوں کے اوپر ایک مرتبہ آپ نے اللہ کے یہ 3 نام پڑھنے ہیں، لیکن یہ نام پڑھنے سے پہلے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ یا اللہ پاک میری رزق روزی میں برکت فرما دے، میرے کاروبار میں برکت فرما دے، میرے اسباب زندگی میں برکت فرما دے۔ برکت کی دعا مانگنی ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ یا اللہ پاک میری تنخواہ 10,000 ہے، یا 20,000 ہو جائے، 20,000 ہے، 50,000 ہو جائے، 50,000 ہے، لاکھ ہو جائے۔ لاکھ روپے تنخواہ لینے والا بندہ بھی کہتا ہے کہ میرے گھر کے خرچے پورے نہیں ہوتے۔ اب اس میں کیا ہے؟ برکت اٹھ گئی۔ جب برکت اٹھ جاتی ہے پیر شاہ حسن رضا صاحب، تو پھر یقین جانیے آمدن جتنی بھی ہو، آمدن جتنی بھی ہو، وسائل جتنے بھی ہوں، وہ کوئی لطف اور زندگی کا مزہ نہیں رہتا، ہر کام میں برکت اٹھ جاتی ہے۔ رشتوں سے برکت اٹھ گئی، محبتوں سے برکت اٹھ گئی، مال و زر سے برکت اٹھ گئی، رزق سے برکت اٹھ گئی، رشتوں کے تقدس میں برکت نہ رہی۔ بھائی ہیں لیکن نہ ہونے کے برابر ہیں، دوست ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں، حلقہ یاراں ہے نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس طرح مشکلات ہیں کہ وہ ان کی بھرمار ہے، تکلیفوں کی بھرمار ہے، دکھوں کی بھرمار ہے۔ تو آپ جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا مانگا کریں، یا اللہ پاک
جو تو نے عطا کیا ہے اس پر ہم تیرے شکر گزار ہیں، جو نہیں عطا کیا وہ ہمیں عطا فرما دے، جو عطا کیا ہے اس پر صابر اور شاکر بنا دے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں اس بندے کو اور زیادہ عطا کرتا ہوں جو میرا بندہ میری عطا پر شکر کرتا ہے۔ جو شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ شکر کی برکتوں سے نوازتا ہے، اور جس بندے نے اللہ کا شکر ادا کرنا چھوڑ دیا، بات بات پر شکوہ کرتا ہے۔ وہ ایک آدمی تھا تو اس نے ماتھے پہ رومال کس کے باندھا ہوا تھا، تو حضرت بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہا آپ نے دیکھا تو پوچھا شخص کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرے سر میں شدید تکلیف ہے۔ فرمایا کتنی رب کی ناشکری کر رہا ہے؟ جب تیرے سر میں درد نہیں تھا، تکلیف نہیں تھی، تو نے کبھی رومال باندھ کے اس کا اظہار نہیں کیا، یا کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی کہ اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں الحمدللہ، یہ کبھی نہیں کہا۔ آج ذرا سی تکلیف آ گئی تو شکوے کرنے شروع ہو گئے۔ تو ہم شکوہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں۔ تو اللہ کا شکر کیا ہی اچھی بات ہے کہ جب کوئی پوچھے سناؤ صحت کا کیا حال ہے، تو آپ کہا کریں کہ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ بھائی گھر کے حالات کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ بھائی بچے کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ آپ الحمدللہ کہنا سیکھ لیں، شکر کرنا سیکھ لیں، اللہ رب العزت آپ کی دیکھنا ہر چیز کے اندر جس زندگی کے شعبے میں شکر کرتے چلے جائیں گے، اللہ پاک اس میں برکتیں فرماتا چلا جائے گا۔ تو آپ ناشتے سے پہلے یہ جو عمل میں بتا رہا ہوں چھوٹا سا ہے، اس کو ہر کوئی مومن مسلمان کر سکتا ہے، سب کو اس کی اجازت ہے، بڑا اتھینٹک ہے۔ حافظ نوید مشہدی صاحب، بڑا پاورفل یہ عمل ہے، عمل چھوٹا سا ہے لیکن کام اور طاقت اس کی بڑی کمال کی ہے۔ بڑے لوگوں نے آزمایا ہے، بہت لوگوں نے آزمایا ہے، اور بڑوں نے فیض پایا ہے۔ تو سوال کسی ایک محترمہ خاتون نے بھیجا ہے، تو میں نے کہا کہ اس کا فائدہ سب کو ہو جائے، کیونکہ کر بھلا ہو بھلا، اور ہوتا ہے بھلے کا بھلا۔ جو دوسروں کا بھلا کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا بھلا فرما دیتا ہے۔ آپ کل امت کے بھلے کی دعا مانگا کریں، صبح اٹھیں، تہجد پڑھیں، نماز فجر ادا کریں، نماز اشراق پڑھیں، نماز چاشت پڑھیں، اللہ کی توفیق سے عبادت کریں، اور پھر جب دعا مانگیں نا تو اللہ کی تمام نبی پاک کی ساری امت کے لیے، اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے دعا مانگیں۔ یہ کام کرنا آپ سیکھ لیں، اور پھر یہ چھوٹا سا عمل جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، ناشتے سے پہلے ناشتہ سامنے آ جائے پھر کر لیں، ناشتے سے پہلے لقمہ ایک لینے سے پہلے آپ نے ہاتھ کے ان پوروں کے اوپر، یہ 33 ہیں، اور آپ نے ایک تسبیح پڑھنی، 3 مرتبہ پڑھیں گے اور ایک اوپر کر لیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آپ کے گھر میں برکتیں کیسے برستی ہیں، آپ کے نصیب کیسے جاگتے ہیں۔ اپنے نصیبوں کو جگانے کے لیے، اپنے مقدروں کو جگانے کے لیے، اپنی قسمت کو جگانے کے لیے، اور گھر میں رزق روزی اور دولت کی بارش کی برسات اگر چاہتے ہیں تو یہ عمل کر لیں، آپ کو انشاءاللہ تعالی اتنا فائدہ اور اتنی برکت ہوگی کہ آپ کی نسلیں بھی دعائیں دیں گی۔ اور اس عمل کو پورے گھر والوں کو بتائیں کہ ناشتے سے پہلے بھی یہ ایک تسبیح ضرور کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 اسماء مبارک ہیں، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام ہیں، اللہ کے ولیوں کے نام لیں، اللہ کے پیغمبروں کے نام لیں، ان ناموں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے۔ پچھلے دنوں میں نے ایک عمل بتایا تھا، حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا نام، ان کی والدہ ماجدہ کا نام، اور پھر اس پر ابھی کلام میں نے کرنا ہے۔ ان کے نام کی اتنی برکت ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ وہ نام مبارک کوئی 50 مرتبہ لکھ کر اپنے گھر کے اندر رکھ لے، اللہ رب العزت برکتوں سے نواز دیتا ہے۔ سفید کاغذ کے اوپر لکھ کر رکھ لے۔ تو یہ میں نے بتایا تھا
اللہ کے نبیوں کے ناموں میں اتنی تاثیر ہے، اللہ کے اولیاء کی، میرے نبی کے امت کے اولیاء کے ناموں کی اتنی تاثیر ہے۔ وہ ایک واقعہ مشہور ہے کہ ایک شیر آ رہا تھا، تو آگے ایک صحابی تھا، رستہ بھول گئے، تو اس صحابی نے اس شیر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے جنگل کے بادشاہ شیر، یہ یاد رکھنا کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غلام ہوں۔ سرکار کا نام لیا، وہ شیر بھیگی بلی کی طرح ہو گیا، اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے اس نے سر جھکایا اور دم ہلاتا ہوا اس صحابی کے آگے آگے چل پڑا اور شہر تک لے گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اسی طرح حضرت سلطان بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ، آپ کے متعلق آتا ہے کہ کسی بندے نے آ کر، بڑے عالم فاضل نے آ کر سوال کیا کہ یا حضرت، یہ جو مسجد کے اندر وجد و حال ہے یہ کیوں ہوتا ہے، مجھے اس پر دلیل دے۔ فرمایا اگلے جمعے آنا، جمعہ ادھر آ کے پڑھنا، پھر تجھے بتائیں گے۔ وہ جمعے کو آیا، آپ جمعے سے فراغت کے بعد اس نے پھر وہی سوال رکھا۔ آپ نے فرمایا بیٹھ جا، او خر بیٹھ جا، گدے بیٹھ جا۔ تو اس نے اپنی بات کو گول مول کرتے ہوئے کہنے لگا کیا فرمایا آپ نے؟ فرمایا ہم نے کہا ہے کہ گدے بیٹھ جا۔ اب قریب تھا کہ اس نے آستینیں چڑھائیں اور حضرت کے گلے پڑنے کی کوشش کرتا، اور ناک سے نتنے پھولنے لگے، منہ سے جھاگ آنے لگی، آنکھیں پھول کھل گئیں، غصے سے کپ کپاہٹ طاری، اور بالکل وہ حضرت کے گلے پڑ جاتا۔ حضرت سلطان بایزید بسطامی علیہ رحمت الرحمن، لوگوں نے پکڑا، فرمایا بھائی چھوڑ دے اس کو، اس کے سوال کا جواب مل گیا ہے۔ اس نے کہا جی وہ کیسے؟ فرمایا میں نے گدے کا نام لیا تو بھول گیا کہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، تو بھول گیا، اپنے آپ سے باہر ہو گیا، بے قابو ہو گیا۔ ارے گدے کا لفظ میں نے بولا، اس کا نام بولا، اس کے اندر اتنی تاثیر ہے، تو اللہ کے نام کی طاقت کیسی ہوگی؟ اللہ کے نام کے اندر جاہ و جلال، تو اس کی نورانیت وہ کتنی ہوگی؟ تو بھائی اللہ رب العزت نے ہر چیز کے اندر ایک تاثیر اور طاقت رکھی ہے، تو اللہ کے ناموں کے اندر تاثیر اور طاقت ہے۔ آپ نے یہ 3 نام اللہ کے پڑھنے ہیں، اس کی تسبیح کرنی ہے، یا لطیفو، یا رزاقو، یا وہابو، یا وہابو، یا لطیفو، یا رزاقو، یا وہابو۔ یہ 3 ناموں کی ایک تسبیح آپ کی زندگی کے بھاگ جگا سکتی ہے، نصیب جگا سکتی ہے، مقدر جگا سکتی ہے، قسمت جگا سکتی ہے۔ یہ آپ کے نصیبوں کے جاگنے کا وقت ہے۔ صبح ناشتے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے یہ 3 اسماء مبارک، ان کی ایک تسبیح پڑھ لیں، رب تعالیٰ کا کرم ہوگا، انشاءاللہ تعالی نصیب جاگ جائیں گے، مقدر جاگ جائیں گے، بھاگ جاگ جائیں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ویڈیو میں اس کے خصوصی اجازت کے لیے، ویسے تو اجازت ہے لیکن پھر بھی بعض لوگ کہتے ہیں جی خصوصی اجازت دے، تو خصوصی اجازت کے لیے آپ کمنٹ میں یا لطیف ہو، یا رزاق ہو، یا وہاب ہو، یہ ایک مرتبہ ضرور لکھیے گا، اور ویڈیو کو لائک کیجئے گا، اس چینل کو سبسکرائب کریں، اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آگے اس کو فارورڈ کریں، تاکہ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا اپنے اعزاء و اقربا کا، اپنے دوست یاروں کا، اپنے رشتہ داروں کا، برادری کا، فیملی کا، جس کے نمبر آپ کے موبائل میں ہیں سب کو بھیجیں، تاکہ دوسروں کا بھی بھلا ہو جائے۔